مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے اس کو مصلی بنا. جو بھی حاجی حج کو جاتا ہے وہ مقام ابراہیم کے سامنے نفل ادا کرتا ہے. تو اللہ نے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے مقامات کو بھی مقدس کر دیا کہ حج کے دوران اس مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں. اللہ جل شان نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا. پھر اللہ کے عالم جل شان نے فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو گیا. آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے. اس پہ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا. حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے. اس کے کیا چیز ضروری ہے کہ حج کو اس کو فرض، وہ حج کو فرض کرتی ہے. رواہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سنن، امام محمد بن یزید بن ماجہ میں اپنی سنن میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. امام ترمذی نے بھی نقل فرمایا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت سے عبداللہ بن عمر سے روایت ارشاد فرماتے ہیں جاء راجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال، عرض کی یا رسول اللہ ما یوجب الحج، یا رسول اللہ حج کو کیا شے فرض کرتی ہے، حج کو کیا چیز فرض کرتی ہے. فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراحلۃ والزاد والراحلہ، ایک تو جانے کا خرچ اور دوسرا سواری، آنے جانے کا خرچ اور سواری ہو تو یہ چیز حج کو فرض کرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جب آدمی صاحب استطاعت ہو جائے، آنے جانے کا خرچ بھی ہو، راستہ پرامن ہو، صحت درست ہو اور سواری کا انتظام ہو، تو ایسے بندے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے. ایک عمران افروز حدیث سماعت فرمائیں. رواہ مسلم بن حجاج قشیری فی صحیح، امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تم پہ حج فرض کیا گیا ہے. فحجوا، تو بیت اللہ شریف کا حج کرو. فقال راجل، اس مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا، اس نے عرض کی اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی. فقال حتیٰ قالہا ثلاثا، جہاں تک کہ وہ سوال کرنے والے نے 3 بار ہی سوال کیا، 3 کوشچن کیا. اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجب، ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے، لوجب، تو ضرور ہر سال حج فرض ہو جاتا. یہ ہے سرکار کا اختیار، احکام شرعیہ میں تشریعی اختیار اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کے لیے جو چاہے جائز کرے، جس کے لیے جو چاہے منع کر دے، روک دے، حرام کر دے. سرکار فرماتے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہتا ہر سال اللہ کی طرف سے تم پہ حج فرض ہو جاتا. یہ ہے سرکار کا اختیار. سرکار فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہو دیتا.
سے معلوم ہوا کہ اختیار تشریع میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو چاہے واجب کرے، جو چاہے فرض کرے، جو چاہے مباح کرے، جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے، کیونکہ سرکار فرمائے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دیتا اللہ ہر سال تم پہ حج فرض کر دیتا، تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آگے پھر سرکار نے فرمایا ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ضروري، اور ارشاد فرمایا وَلَمَّ اسْتَطَعْتُمْ، اگر ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا تمہارا کیا حال ہوتا؟ وَلَمَّ اسْتَطَعْتُمْ، تم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا کہ وہ ہر سال حج کرتا؟ ثم قال ذرونی ما ترکتم، فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، ترکتو کو تم مجھے چھوڑے، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، ضرونی ما ترکتم، تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی مجھ سے سوال نہ کرو۔ کیونکہ مولا علی قاری حدیث کی شرح فرماتے ہیں معنی یہ فإنی مبعوث لبیان الاحکام و تبلیغ الاحکام و شرائع، کیونکہ میں شریعت کے احکام بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ فمن کان مشروعا ابین لکم لا محالہ، تو جو چیز شرعاً لازم ہوگی یا فرض ہوگی وہ لا محالہ میں تمہیں ضرور ہی بیان کروں گا۔ وَذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، جب تک میں تمہیں چھوڑ رکھوں تم چھوڑے رکھو، سوال نہ کرو۔ پھر سرکار نے سوال زیادہ کرنے سے منع کیوں کیا؟ فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَاخْتِلَافٍ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، تم سے پہلے بہت سی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے، کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ما امرتکم بشیء، تمہیں جب میں کسی شے کا حکم دے دوں تو سرکار نے فرمایا فآتوا منہ ما استطعتم، جتنا تم سے بن پڑے اس حکم کی بجاوری کرو، اس حکم کو پورا کرو۔ وما نہاکم عن شیء، اور جس شے سے میں تمہیں روک دوں فدعوہ، تم اس چیز کو چھوڑ دو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث بہت ہی بڑا نفوذ حدیث ہے۔ اس حدیث نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی شان شرعی اختیار کو بیان کر دیا کہ سرکار فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہر سال حج فرض، لوجبت، تو ہر سال حج فرض ہی ہوتا۔ یہ سرکار کا اختیار ہے۔ لہذا یہ بات غلط ہو گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ اختیار نہیں ہے، یہ سر سے پا غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث نے واضح کر دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرمانا تھا کہ میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اور جو خوش نصیب جن کو حج بیت اللہ کی سعادت ملی، اس مقدس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، کیونکہ بیت اللہ شریف میں داخل ہونا مکہ مکرمہ میں اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت، اسی کا نام حج ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جو ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خصوصی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کما رواہ البخاری والمسلم فی الصحیحین، جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو عمرے درمیانی گناہوں کو مٹا دیتے، کفارہ بن جاتے، اور حج مبرور جو صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے ادا کیا جائے اس کی جزا حدیث میں فرمائی اس کا ثواب جنت ہی ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ وروى البخاری والمسلم فی صحیح، امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، نام و نمود نہیں، لوگوں میں واہ واہ نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کے، من حج للہ فرمایا گیا، جو اللہ کے لیے حج کرے، ولم یرفث ولم یرفث ولم یفسق، اور حج میں بے حیائی کی بات نہ کرے اور نہ گناہ کے کام کرے، راجا کا یوم ولدت امہ، وہ اپنے حج سے اس حال میں لوٹے گا اور اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کے لوٹے گا جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ حج اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حق یہ ہے کہ حج میں حقوق اللہ بھی معاف ہونے کا وعدہ اور حقوق العباد کا بھی وعدہ ہے، اللہ وہ بھی معاف کرا دیتا ہے اپنی کمال رحمت سے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا حج محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر دوسری حدیث جس کو امام بخاری امام مسلم نے نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا کثرت سے حج عمرہ کیا کرو، کثرت کے ساتھ حج عمرے کیا کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ کثرت سے حج اور عمرے کرنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا ڈالتے ہیں، کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة، جیسا کہ بٹھی سونے چاندی اور لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہوتا ہے۔ وَرَوَاهُ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع وَاحمد بن شیبہ النسائی فی سنن، امام ترمذی نے اپنی جامع میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، ارشاد فرمایا حج عمرہ یہ کثرت سے کیا کرو، کیوں کہ حج و عمرہ کرنے والوں کے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں جس طرح کہ بٹھی سونے چاندی اور لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہوتا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو حج بیت اللہ کی سعادت ملتی ہے، اور ہر حج پر آدمی پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو قرآن میں فرمایا جب اس کی وہاں تک جانے کی طاقت ہو جائے۔ زندگی میں ایک بار فرض ہے، آپ بار بار کرے تو مستحب ہے، فرضیت زندگی میں ایک بار ادا کرنے کی ہے۔ تو صاحب استطاعت جس کے پاس ذات راہ ہو، آنے جانے کا خرچ، سواری ہو اور راستہ پرامن اور صحت سفر کی مشقتیں برداشت کر سکتی ہو، کوئی ظالم بادشاہ راستے میں روکنے والا نہ ہو، ایسے بندے پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہو جاتا ہے۔ اخبار مکہ فی قدیم دہر میں اس حدیث مبارکہ منقل کیا گیا، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان عبدا صحات له جسمہ، میرا وہ بندہ جس کو میں نے صحت اور تندرستگی عطا کی، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اس کے معیشی نظام کو، معیشت کے نظام کو، زندگی کے چلانے کے نظام کو اس پہ وسعت کی، یعنی مال و دولت کثرت سے دی، فمضى علیہ 5 اعوام فلم یزر، اور اس پہ 5 سال ایسے گزر گئے کہ میرے گھر کی زیارت کو نہ آیا، فهو محروم، وہ شخص محروم ہے۔ 5 سال کا پیریڈ گزار دیا، صحت اور تندرستی اللہ نے عطا کی تو پھر بھی حج کو نہ آیا، فرمایا وہ شخص محروم ہے۔ ورواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک زادن او راحلتن، جو بندہ راستے کے خرچ کا مالک بن گیا، زاد راہ کا، او راحلتن اور سواری کا،
مالک بن گیا، ولم یحج، پھر بھی استطاعت کے باوجود حج نہ کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اس پہ کوئی پوچھ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ فإن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قال فی القرآن، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وذالک، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، لوگوں پر اللہ کے حج کا گھر اس پہ فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ آنے جانے کا حج اس کے پاس مکمل ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، نہ کیا تو سرکار نے فرمایا، دارمی کی حدیث میں بھی یہ ہے کہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی، یعنی شدید غضب فرمایا کہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ ایمان پہ نہ ہو، اور اس حج کے فریضے کو چھوڑ کے مرے تو ہو سکتا ہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے۔ لہذا زندگی میں جب حج کی استطاعت ہو جائے اور حج شرعاً فرض ہو جائے تو اس فرض کی ادائیگی میں ہرگز دیر نہ لگانی چاہیے۔ کما رواہ ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی فی سنن، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے اپنی سنن میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیعجل، فرمایا جو حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جلدی کرے۔ اب جلدی حج کو جائے، ارادہ کر لیا حج کو جائے، شیطان کہیں ورغلا نہ دے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کرنے والے کی فرمایا کہ حج کا ارادہ کر لیا تو اب اگلے نظام کو، ان تمام معاملات کو سمیٹو اور حج کو جاؤ، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کا لفظ آپ سنتے ہیں، حج مبرور کی قرآن نے شرائط رکھی ہے، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، حج مبرور قبول ایکسیپٹڈ ہوتا ہے اللہ کے ہاں، وہ حج، اس کی قرآن نے کچھ شرائط رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال المکرم، ذوالقعدہ جو بھی اینڈ پہ جا رہا ہے، اور ذو الحج کے پہلے 10 دن، یہ حج کے مہینے معلوم ہے، اللہ فرماتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، حج کرنے کا ارادہ کرے، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو 3 باتوں کا اسپیشلی اس نے خیال کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ بے حیائی کا کلام نہ کرے اور اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرے، تیسرا ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں لوگوں سے نہ لڑے، ایسے نہ ہو کہ یہاں حج سے جائے، وہاں حج کے جہاں مکانات دیے جاتے ہیں وہاں کوئی تھوڑی سی تنگی ہے تو لوگوں کے گلے پڑ جائے، تو یہ حج نہیں ہے، پھر اس طرح یہ حج مبرور کے خلاف ہے سر، اس میں فسق و فجور، بے حیائی اور لڑنے سے اللہ نے منع کر دیا۔ یہ حج مبرور کی شرط رکھی ہے کہ اس کا حج اس طرح قبول ہوگا۔ اور خلاق عالم جل شانہ فرمایا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تمہارے نفس کے ساتھ تمہاری جنگ، تمہارے جذبات جن کو تم نے روکا ہوا ہے شدت سے، اللہ جل شان تمہاری حالت جانتا ہے، وہ خلاق کی حالت تمہیں اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر خلاق عالم جل شان نے قریش مکہ کی ایک عادت کا رد فرمایا، جس کے اکثر خصوصاً آل یمن عادی تھے۔ کیا تھے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا راستے کا خرچہ لے کے چلو، ذات راہ راستے کا خرچ لے کے چلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ یہاں اس آیت بینہ میں آل عرب خصوصاً آل یمن کی عادت کا رد کیا گیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، امام رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانوا یحجون، کان اہل الیمن یحجون فلا یتزودون، اہل یمن یعنی جو یمن والے لوگ تھے وہ جب حج کو جاتے تو ساتھ خرچہ لے کے نہ جاتے، وَيَقُولُونَ، اور جو یہ کہتے نحن المتوکلون، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے، ہم کوئی شے لے کے نہیں جاتے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، فَإِذَا قَادِمَ مَكَّةَ، راستے میں جب مکہ پہنچتے نا، سال الناس، لوگوں سے بھیک مانگتے،
سوال کرتے ہیں مہربانی کر کے خرچہ دیتے نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا فانزل اللہ هذه الآیہ، اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی. بخاری کے حدیث میں فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج کو جا رہے ہو اے مغروران قریش، اے اہل یمن، تم نے یہ کیا عادت بنا رکھی ہے؟ حج کو جاتے ہو اور اس کو سامان کو ساتھ لے جانے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہو؟ نہیں، اس طرح توکل نہیں. فَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کے چلو، خرچہ لے کے چلو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ خرچہ وہ تقویٰ ہے جو آخرت میں کام آئے گا. پھر اللہ نے حج کا ایک اہم ترین رکن وقوف عرفہ اس کا ذکر کیا. اور یہاں بھی مغروران قریش کا یہ حال تھا کہ وہ میدان عرفات میں جا کے نہیں ٹھہرتے. یہ دروازہ بند کرتے، میدان عرفات میں جا کے نہیں ٹھہرتے، بلکہ کیا کرتے؟ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور کہتے کیا؟ نحن اہل اللہ ووطان الحرم، ہم اللہ والے ہیں اور ہم حرم کے باشندے، ہم تو اس شہر کے رہنے والے جدی پشتی آ رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مقام عرفات میں وقوف کریں؟ وقوف عرفہ فرض ہے حج کے فرائض میں سے، یعنی عرفات میں ٹھہر جائیں. تو یہ تم چھوڑ رہے ہو، تم مزدلفہ جا کے واپس آ جاتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں. اللہ نے ان کی مغرورانہ اس ادا کو رد فرمایا اور فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس. اے مغروران قریش، اے قریشیو، اے غرور کرنے والوں کہ ہم اس گھر کے رہنے والے ہیں اور ہم اللہ والے ہیں، اس غرور کو چھوڑو. جہاں دوسرے لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، وقف کر ٹھہرتے ہیں، تاکہ تم بھی وقوف کرو اور وقف کرنے کے بعد، وہاں ٹھہرنے کے بعد دوبارہ آگے آؤ. یہ نہیں کہ تم مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاؤ اور یہ کہنے لگو ہم اہل اللہ ہیں. اللہ کو ان کی مغرورانہ ادا پسند نہ آئی، اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ تم بھی وہاں جا کے واپس آؤ. پھر خلاق عالم جل شانہ نے حج کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا اور فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج عمرے کو پورا کرو. تو حج بہت سی برکتیں اپنے اندر سمیٹ ہوئی، بہت سی روحانی لذتیں اس معذور حج کے اس ایریے میں، حرمین طیبین میں مختلف ان حسین جادوں کا شاہکار ہے کہ اللہ کے محبوب بندے، انبیاء، رسول اعظام، ملائکہ، مخصوص اولیاء کاملین اور عامت المسلمین ہمیشہ اس گھر کا طواف کرتے رہے. اور ایسی عظیم الشان یادیں اس حصے میں آئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں آنا سب سے پہلے زمین پہ، آدم علیہ السلام جب بھیجے گئے میدان عرفات میں. اس کو عرفات کا میدان اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہچان ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب اتارے گئے، چونکہ آپ اکیلے انسانی زمین پہ اتارے گئے تھے، اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا. اب انسان ایک قدرتی انسان کی فطرت ہے کہ ہم جنس اپنے سے مانوس ہوتا ہے. انسان سے مانوس ہوتے ہیں، اسے محبت کرتا ہے، اسے خوش ہوتا ہے. جانور اپنے جانور سے، ہر ایک پرندے اپنے پرندوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، جن اپنے جنوں کے ساتھ. یہ انسان کی مخلوقات کی فطرت ہے جو اللہ نے پیدا کی. آدم علیہ السلام اتارے گئے، آدم علیہ السلام کو اپنے ہم جنس کی ضرورت تھی. اللہ جل شانہ نے حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. اب وہ در آدم علیہ السلام آئے کہ یہ پیدا ہوں، یہ ملے کہاں جا کے؟ دنیا میں سب سے پہلے یہ انسان ملے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام. یہ وہی میدان عرفات ہے جہاں آ کے ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے میدان عرفات اس کو کہتے ہیں. یہ اللہ کے جو گھر کا جو آج فرض ہے، یہ تو اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کی جگہ کا نام ہے. اب وقوف عرفہ کیوں فرض ہے؟ تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ میدان عرفات میں جا کے ٹھہرے، اللہ نے حج کا فرض کر دیا تھا، حج کے فرائض میں سے کیا کرنا ہے؟ ٹھہرے، اسٹے کرے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام یہاں رکے تھے. ان بندوں کی یاد کو باقی رکھ دیا اللہ نے ہمیشہ کے لیے. کیا قیامت اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو باقی رکھا، یادوں کو باقی رکھا. وقوف عرفہ ہو گیا. پھر اللہ جل شانہ نے مقام ابراہیم کو، جہاں ابراہیم نے جس پتھر پہ تعمیرات کر کے، وہ پتھر خود بہت اونچا ہوتا جاتا تھا، وہ خانہ کعبہ معظمہ میں بیت اللہ شریف میں وہ نصب کر دیا. اس کے سامنے آگے ہے مقام ابراہیم. وہاں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، جہاں کھڑے ہو کے نفل پڑھے جاتے ہیں. اللہ کے مخصوص بندے کا اس پتھر پہ پاؤں ہے، اللہ نے اس کو مقام محمود کر دیا.
مقام ابراہیم کر دیا، بہترین جگہ، عالیشان مقام، وہ بھی کعبہ کے اندر، اسی پتھر کو جس میں ابراہیم علیہ السلام جس میں کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ تعمیر کروایا تھا۔ تو اللہ کے محبوب انبیاء کے تبرکات بڑے اہم ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ پتھر جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو پتھر تھا، ابراہیم علیہ السلام اس میں قیامت تک تو نہیں کھڑے، اس وقت کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یاد باقی رکھی، ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ میں رکھ دیا گیا۔ اب لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بناتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جس کو اس عظمت والے گھر کا طواف نصیب ہوتا ہے، نماز نصیب ہوتی ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے بندوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ اور وقوف عرفہ وہ جگہ ہے کہ وہاں حقوق العباد بھی معاف کرنے کا وعدہ ہے، حالانکہ وہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، مگر ایک مقام وہ اسپیشلی اللہ نے رکھا ہے، وقوف عرفہ، یہ آدم حوا کے ملنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پہ اس حج کے اندر اللہ جل شانہ حقوق العباد بھی معاف کروا لیتا ہے، وہ اللہ اس بندے کو خود راضی کرے گا اس کے حق میں، بڑی سعادت ہے۔ تو پاک و صاف اور رزق حلال لے کے آدمی جب حج کو جاتا ہے، ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، جیسا کہ سرکار لقاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرج الحاج حاجا بنفقۃ طیبۃ، کہ حاجی جب پاک و صاف مال لے کے، حلال روزی کا رزق لے کے، یعنی مال و دولت لے کے، راستے کا خرچہ حلال کا لے کے نکلتا ہے، فوادہ رجلہ فی الغرض، اور اپنا پاؤں رکاب میں رکھتا ہے، جیسے آج کل ہم جہاز پہ سوار ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں گھوڑوں پہ لوگ سوار ہوتے تھے، خچروں پہ، اونٹوں پہ، آج کے دور میں یہ اللہ نے اور یخلق ما لا تعلمون، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تمہارے لیے وہ بنائے گا اے صحابہ، اے امت مسلمہ جو تم اب نہیں جانتے۔ آج ٹرینیں آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے، ٹرانسپورٹ آ گئی، کتنا ٹریولنگ کا نظام زبردست ہو گیا۔ تو آج جو بھی حاجی گھر سے نکلتا ہے پاک کمائی لے کے، وہ جب ہوائی جہاز پہ سوار ہوتا ہے، اس وقت وہ سواریاں تھیں، آج یہ سواریاں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال، اور وہ جب یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، فناداہ مناد من السماء، تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ندا کرتا ہے، لبیک وسعدیک، تیرا لبیک کہنا قبول ہے، وسعدیک، تو خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے۔ کیوں؟ زادوں کا حلال، اس لیے کہ حج کا جو تو نے سفر کیا ہے، اس کا جو مال تو لے کے وہ حلال کا ہے، وہ راحلتوں کا حلال، تیرا جو سفر جس سواری پہ وہ بھی حلال کی ہے، وہ حجوں کا مبرور غیر معذور، تیرا حج قبول ہے، یہ گناہ سے بچا ہوا ہے۔ یہ جب پاک صاف مال لے کر آدمی حج کو جاتا ہے، اور اگر حرام کے مال سے حج کرے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا خرج الحاج حاجا بالنفقۃ الخبیثہ، ناپاک آمدنی کے ذریعے حج کرنے والا جب حج کو جاتا ہے، نادا مناد من السماء، آسمان سے فرشتہ یہ ندا دیتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا لبیک کہنا قبول نہیں اور تو سعادت مند نہیں ہے، راحلتوں کا حرام و زادوں کا حرام، تیرا ذات راہ بھی حرام ہے، تیرا سارا خرچ حرام کا ہے، تیرا حج کیسے قبول ہو؟ وحجوں کا معذور غیر معذور، تیرا حج میں جھوٹ ہے، غیر معذور، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یأتوک رجالا، تیرے پاس پیدل لوگ بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور وہ دور دراز سے علاقوں سے دبلی پتلی اونٹیوں پہ بھی سوار ہو کر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے
علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں اعلان کروں گا، آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا بَلْغِ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اعلان کر دو، پہنچانا میرا کام ہے۔ جب ابی قبیس پہ چڑھے اعلان کیا، فَاسْمَعْ مَنْ كَانَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ۔ تو اللہ جل شانہ نے دعوت ابراہیمی کی آواز ہر اس انسان کو سنا دی جو باپوں کے بھی پشتوں میں تھے، ماؤں کے رحموں میں تھے، ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ نے ہر ایک کی روح کو سنا دیا۔ وَمَنْ آمَنَ مِمَّنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ الْحُجَّةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔ تو جس روح نے جواب میں لبیک کہا تھا نا، علم الہی میں اس کا حج کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ تو جس نے جتنی بار اللہم لبیک کہا اتنی بار وہ حج کی سعادت حاصل کرے گا۔ اور کعبہ معظمہ جو سفید غلاف میں ملبوس ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ عظیم شان جگہ ہے کہ حاجی جب اس پہ پہنچ کے نظر ڈالتا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کی جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قاضی اعمال کی حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا اپنی شفا بتعریف الحقوق المصطفیٰ میں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 20 مِئَةَ رحمہ، اللہ کی دن رات 120 رحمتیں تنزل علی ھذا البیت، وہ بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، 60 للطوائفین، اس میں سے 60 رحمتیں تو صرف طواف والوں کے لیے، 60 رحمتیں، واربعون للمصلین، 40 رحمتیں وہاں بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، وعشرون للناظرین، اور 20 رحمتیں صرف کعبہ کو دیکھنے والوں کے، کچھ بھی نہ کعبے کو دیکھ رہا ہے تو 20 رحمتیں اس کو لیے جو کعبہ معظمہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے مختص ہے۔ اور اللہ ہر رات کو مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ امام غزالی نے جواب العلوم اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی ينظر فی کل لیلۃ الی اہل الارض، اللہ ہر شب ہر رات زمین والوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ فاول من ينظر الیہ اہل الحرم، زمین میں جس کو سب سے پہلے اپنی نظر رحمت سے نوازتا ہے وہ اہل حرم والے لوگ ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اہل حرم میں سب سے پہلے جس پہ اپنی رحمت خصوصی فرماتا ہے وہ کون ہے؟ مسجد حرام میں رہنے والے، اہل المسجد، مسجد حرام میں کعبہ میں کھڑے ہونے والے رہنے والے۔ فَمَنْ رَآهُ طَائِفًا غَفَرَ لَهُ، جس کو اللہ طواف کرتے دیکھتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ وَمَنْ رَآهُ مُصَلِّيًا، جس کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے غفر لہ، اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ رَآهُ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ غفر لہ، اور جس کو کعبۃ اللہ شریف کھڑے کھڑے دیکھتا ہے، کھڑا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، صرف کھڑا ہے، غفر لہ، اس کو بھی اللہ جل شانہ بخش دیتا ہے۔ اور حجر اسود آخری حدیث پہ آپ ختم کرتے ہیں، یہ سفید پتھر تھا، بہت برف سے بھی زیادہ سفید، لیکن اس کو حجر اسود کہتے ہیں سیاہ پتھر، یہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفی، امام ابن شیبہ نے اپنی مصنف میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد نازل الحجر من الجنت وانه اشد بیاضا من الثلج، حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ برف سے زیادہ سفید تھا، فما سودہ الا خطایا ابن آدم، فما سودہ، اس سفید پتھر جو برف سے زیادہ جنت سے لائے سفید تھا، فما سودہ الا خطایا بنی آدم، لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی حجر اسود کا استلام کرتا ہے یا چومنے کی سعادت مل جاتی ہے، اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں حجر اسود کھینچ لیتا ہے، سرک ہو جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں رہتا اس
اب گناہ ہے ظلم اور اندھیرا، اور گناہ ظلم اندھیرا اس کو جب کھیلتا ہے سجدہ وقت تو ظلمت چڑھتی سیاہی آ جاتی ہے۔ تو یہ جب جنت سے لائے گئے تھے تو برف سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنا طواف کرنے، اپنا استلام کرنے والے اور بوسہ دینے والوں کو قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دے گا اور ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن لوگوں پہ صاحب استطاعت حج فرض ہو گیا ان کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عظیم الشان بیت اللہ سے کی برکتیں اور مدینہ طیبہ کی حاضری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔